السلام علیکم ویورز، ہم فیروز خیل کے مقام پہ اور اغذائی ایجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورت ایجنسیز میں اور اغذائی اور کورم ہے جو ابھی ڈسٹرکٹس ہیں، اور بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں یہ سارے. لوگ پہلے بھی بہت زیادہ جاتے تھے، لیکن جو تاثر تھا لوگوں کے ذہن میں، جو ایک امیج تھا کہ یہاں پہ ایک انسرٹن ماحول ہے اور ٹورزم یہاں پہ فلرش نہیں کرے گی، تو وہ سوالات ابھی کافی حل ہو گئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. ابھی ڈومیسٹک ٹورزم کی وجہ سے لوگوں میں کافی اویئرنیس ایک چیز کی آ گئی ہے کہ وہ ابھی ان ایریاز میں بھی آتے ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. روڈز کی ایکسیس کافی اچھی ہو گئی ہے، روڈ کنسٹرکشن بھی جاری ہے، اور یہاں پہ اسٹریٹ پیمنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں، اور ایگریکلچرل ریسرچ بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے. تو جیسے کہ یہاں کا ماحول ہے بہت ہی پرسکون، اس طرح یہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ آزاد دل کے لوگ ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہیں. ظاہر بات ہے آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے ہر جگہ ناران، کاغان، کشمیر، چترال، گلگت وغیرہ میں پہاڑی لوگ دیکھے ہیں، تو وہ بہت مہمان نواز ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں. کوئی خطرہ نہیں ہے، ابھی سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے یہاں پہ، اور امن کی سچویشن بھی کافی امپرووڈ ہے، بہت امپرووڈ ہے. جو حالات ان لوگوں نے دیکھے، جو ان پہ ظلم ہوئے، تو وہ بھی ابھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی ہم سن سیٹ انجوائے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فیروز خیل میں، بہت ہی اوپن ماحول میں، آرام سے. کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ، کوئی مشکلات نہیں ہیں. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہاں پہ تیزی دکھانی چاہیے ان ٹرمز آف ٹورزم، سیاحت کے ریلیٹڈ جو بھی ان کے اقدام ہیں وہ یہاں پہ تھوڑے سے تیز کرنے چاہیے، کیونکہ بہت ضرورت ہے لوگوں میں تھوڑا سا ٹورزم کی ریلیٹڈ سینس بڑھانے کی. ایک چیز جو ہم نے ناردرن ایریاز میں اور ناران، کاغان، کالام وغیرہ میں دیکھی کہ وہاں پہ ایل پلاننگ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پولوشن ہو گئی ہے، اور ہوٹلز اور یہ سارا کچھ لوگ زیادہ ویسٹ میٹیریل جو وہاں پہ ویسٹ ڈمپنگ بھی بہت صحیح نہیں ہوتی وہاں پہ. تو یہاں پہ ان چیزوں کا خیال بھی بہت ضروری ہے. ابھی آج صبح ہم زیڑا سے ہو کے آئے، کوہاڑ سے، اور جب ہم زیڑا پہنچے تو جتنا وہ علاقہ خوبصورت تھا، تو اتنا جو ہے وہاں پہ لوگ جو نزدیک علاقوں سے آتے ہیں، کوہاڑ سے، ہنگو سے، کرک سے، اور جن کو تھوڑی ایکسیس ہے ٹورزم کی اور ان علاقوں کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری ہے، تو وہ آتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ وہاں پہ گند پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور رکھنا چاہیے بھی، کیونکہ ان علاقوں کی خوبصورتی ہے ہی اس وجہ سے کہ ان کو صاف دیکھا جائے اور رکھا بھی جائے. یہ کوہاڑ سے تقریباً گھنٹہ کے فاصلے پہ ہے، اور بہت ایزی ایکسیس ہے. جن کے دوست وغیرہ ہیں کوہاٹ میں، ہنگو میں، تو ان کو کافی چانسز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ان علاقوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو کافی لوگوں کے ذہن میں جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہ سیکیورٹی کنسرنز اب نہیں ہیں. تو میرے خیال سے تو یہاں پہ اب لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ یہاں پہ ٹورزم زیادہ ہو. لوگ بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آنا شروع ہو جائیں تاکہ ہمارے
یہاں پہ تھوڑا سا رونق زیادہ ہو. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ کلچر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے, ہر ایک سوسائٹی جیسے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کا بہت زیادہ ضروری خیال رکھنا ہوتا ہے. کہ اس کے علاوہ ایڈونچر کی ریلیٹڈ جو لوگ ہائکنگ ایڈونچرس کا شوق رکھتے ہیں, ٹریکنگ کا شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی کافی جگہ ہیں یہاں پہ اور بہت انٹرسٹنگ جگہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسپلوریشن یہاں پہ بھی ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے جو ریزورٹس ہیں ان کے بنانے میں بھی ان کو تھوڑا سا ان کی سوچ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی. تو باقی کچھ سوالات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو یا آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہوگی تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا ایشوز ہوتے ہیں اور کیا ایشوز سالو ہونے چاہیے. کیونکہ ہم یہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے ایشوز سالو ہونے چاہیے, کیونکہ بہت مہمان نواز اور بہت کھلے دل کے لوگ, تو انصاف تو ہونا ہی چاہیے میرے خیال سے. ایجوکیشن یہاں پہ امپرووڈ ہو گئی ہے. ابھی صبح ہم یہاں پہ جہاں پہ ہماری اسٹے تھی تو وہاں پہ بھی ہمیں بتایا یہی جا رہا تھا کہ ابھی یہاں پہ کالجز اور یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے یہاں پہ علاقے میں تھوڑی سی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ امپروو ہوگی, اور گورنمنٹ کے جو پروسیسز ہیں, جو کہ ڈیولپمنٹل ورکس ہیں, وہ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. ترقیاتی کام یہاں پہ زیادہ ہوں, لیکن جو مین چیز ہے جو کہ یہاں پہ امپروو ہونی چاہیے وہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ریسرچ زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنے اس گرین بیلٹ کو نہ گنوائیں. امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, کیونکہ ہم نے نیچے علاقے دیکھے ہیں اور ایون ناردرن ایریاز بھی دیکھے ہیں. سوات کی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ سوات میں مٹا کے مقام پہ اور فتح پور کے مقام پہ جو املوک جسے ہم کہتے ہیں ان کے باغات تھے. تو میں ایک دوست تھے, ان سے میں نے جب پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ باغات کیوں ختم کیے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ اس کی کوئی جو ہے اس سے کوئی منافع ہی نہیں. تو اگر ہر چیز ہم منافع میں تولیں اور اس کی آڑ میں ہم کمرشلائزیشن کو زور دیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ آنے والے سال ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک پاکستان جو ہے, جو کہ ایگریکلچرل کنٹری ہے بلکہ تھی, تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ایگریکلچرل جو ریسرچ ہے, جو ایگریکلچرل پلاننگ ہے, جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کافی کم ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے اسٹرکچرل ڈیولپمنٹس پہ زیادہ زور دیا اور اس سائڈ پہ تھوڑا سا کم سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے کوہاٹ میں بھی جو ہے بہت زیادہ ہم اس کے جو ہے اثرات دیکھتے ہیں کافی جگہوں پہ. کوہاٹ سے تو میں خود تعلق ہے, تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا زیادہ فیل بھی ہوتا ہے. تو یہ نیچرل, یہ قدرتی مناظر, یہ قدرتی جگہیں جو ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے. ان کی جیسے ہم انسانوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آنے والے سال پھر جب تھوڑے ٹف ہوں گے تو پھر ہمیں بھی بہت خواری کرنی پڑے گی. بالکل. تو ٹورزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹورزم جو سمجھ رہے ہیں کہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہوں, وہاں پہ ریزورٹس ہوں, وہاں پہ لوگ آئیں, لیکن لوگ آئیں بالکل آئیں. یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ لوگ جہاں زیادہ جائیں گے وہاں پہ ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ زیادہ ہوں گی.
لیکن جو مین چیز ہے لوگوں میں وہ سینس آہستہ آہستہ جو میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے ٹورزم سے اٹیچ ہوں کافی سالوں سے، تو پولوشن زیادہ ہو گئی ہے، ایئر پلاننگ ہے، ہوٹلز وغیرہ لوگ بنا رہے ہیں کہ منافع ہو، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میں ہوٹل کہاں پہ بنا رہا ہوں۔ یہ تو بات ہے اصل میں نا کہ آپ ہوٹل کہاں پہ بنا رہے ہیں، آپ کی ویسٹ ڈمپنگ کی سائٹس کیا ہیں، آپ کے کیا پالیسیز ہیں، تو ہم ان چیزوں پہ بالکل کبھی نہیں سوچتے، اور اس سے دل دکھتا ہے اصل میں۔ میں نے بہت زیادہ جگہ دیکھی الحمدللہ، تو جہاں پہ بہت کم جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ خود ہی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ان علاقوں میں یا تو ٹورسٹ کم جاتا ہوگا، اور یا اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ شاید یہ سختی ہو ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ گند نہ پھینکیں، یا ان میں کوئی اتنا شعور ہو کہ وہ وہاں پہ خود جو ہے اس کا کوئی اقدام کریں، اور وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، اور ڈمپنگ سائٹس ہوں گی وہاں پہ۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ پھر بعد میں ہمیں اس کا جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ یہی باتیں ہیں اصل میں، کہ آپ جائیں جگہ کو انجوائے کریں، آپ کو جگہ انجوائے کرنے کے کوئی پیسے نہیں لیتا، لیکن آپ کی وجہ سے جو وہاں پہ پھر نقصان ہوتا ہے کہ وہ گند چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پولوشن ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر نقصان ہر ایک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی سوات کی جو سوات کے دریا ہیں، چترال کے ہیں، ناردرن ایریا سے جتنا بھی یہ پانی آتا ہے تو یہ آتا ہے اور پھر لوگ یہی پانی استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو خدا را یہ تھوڑا سا آپ ان چیزوں پہ تھوڑا سا سوچیں، اور یہ ایشوز ہم اٹھاتے رہتے ہیں، کافی فورمز پہ بہت لوگوں نے اٹھائے ہیں، بہت ہر جگہ پہ یہ بہت فورمز ملیں گے آپ کو آن لائن، لیکن اس سے اثر بہت کم لوگ لیتے ہیں۔ بابو سر ٹاپ جو ہے، بابو سر ٹاپ، آپ یقین کریں کہ میں نے فیزز میں اس جگہ کو دیکھا، 2000 سے لے کر 2021 تک، اور لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ جب میں 2021 میں ٹاپ پہ گیا تو مجھے ٹھہرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مچھلی منڈی میں آ گیا ہوں۔ وہاں پہ ہوٹلز اور کوئی عجیب قسم کا رش اور ایک نان سینس لوگوں میں جو پیدا ہو رہا ہے کہ آپ ہوٹلز بالکل ہی وہ بنائیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی اس سے ایشو ہے یا گورنمنٹ کو ایشو ہے اس سے، لیکن جہاں پہ 2010 سے لے کر 2016 تک ایون ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے پکچر لیتے تھے، وہاں پہ گند پڑا ہوتا ہے، تو آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ اتنا بھی کوئی مطلب ہے کہ لوگوں میں سینس نہیں ہے کہ وہ صرف ڈمپنگ سائٹ ہی ایک بنائے اور ڈمپنگ سائٹ میں ہی کوئی ویسٹ ڈمپنگ ہو۔ تو بس مین پوائنٹس تو یہی ہیں، اور گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچے کہ کوئی اسٹرکٹنیس بھی ہونی چاہیے، اور ایک چیز کو اسٹرکٹلی لے، ہر ایک چیز پولیٹیسائز نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ناردرن ایریاز اس چیز سے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے پاک ہیں، لیکن ہمارا مانسیرا جو ہے، جو ہزارہ ڈویژن ہے، وہ سمیت سوات جو ہے، مالاکنڈ ڈویژن جو ہے اوور آل ایکسکلوڈنگ چترال، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں نہیں آتا۔ تو یہ سارے پولیٹیسائز ہیں اصل میں۔ آپ کہیں پہ چیز امپلیمنٹ کریں گے تو الٹا آپ کو جو ہے اس کی یہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ پہ ایک پریشر آئے گا، آپ کو تھریٹس ملیں گی۔ تو اگر گورنمنٹ اتنی ہی ویک ہے، جو کہ خیر ہم دیکھتی ہیں،
کہ گورنمنٹ تو ماشاءاللہ سے ہماری بس آتی جاتی اور بس یہی کام ہوتے ہیں ان کے. تو یا تو سیلف وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیلف کنسٹرکٹیڈ, تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں آن لائن, کافی لوگ ہیں, اب نام مینشن نہیں کرنا چاہیے, جو کہ یہی فلاحی کام کرتے ہیں. وہ ناردرن ایریز میں جا کے شاپرز وغیرہ گند کے اٹھا کے اور وہ جو ہے ویسٹ ڈمپنگ سائٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, ایریا کی صفائی کرتے ہیں, ایک مہم چلاتے ہیں. لیکن مہم چلانے کے ساتھ ساتھ ایریا کی کمیونٹی موبیلائز ہو, پراپرلی موبیلائز ہو, ان میں بھی یہ اویئرنیس ہو, کیونکہ صرف ٹورزم کی وجہ سے, ٹورسٹ کی وجہ سے گند نہیں پھیلتا. اس میں دونوں جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں. ایک مقامی لوگ خود بھی گند کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پلاسٹک جہاں بھی جائے گا, لوگ جدھر بھی جائیں گے تو یہ چیز تو آئے گی. تو یہ بات تو طے ہے کہ دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے. تو اویئرنیس اور اویئرنیس, اس کی ایجوکیشن پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں تو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. بس ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے, باتیں 2-3 ہی ہیں, وہ بار بار میں کہہ ہی جا رہا ہوں. تو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں. چینل بالکل آپ کے سامنے ہے. سجیشنز, ریکمنڈیشنز, اگر میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں تو آپ مجھ سے بھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو. اور نیچے لنکس پہ آپ کو باقی بھی چیزیں اویلیبل ہوں گی, وہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. تو تھینک یو فار واچنگ, اور انشاءاللہ hope to see some change.